أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جو بہت ہی مختصر آیت ہے، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ افلا یتوبون، وہ توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ اللہ کی طرف، اللہ کے آگے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا بھی ہے، رحیم مہربان بھی ہے. منہم میں کلمہ من بعض کی نظر میں بیانیہ ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ اسے بعض کے مفہوم میں ہونا چاہیے. در حقیقت میں یہ ایسے اشخاص کی طرف اشارہ ہے جو اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے اور قرآن کی دعوت توحید کے بعد بھی صحیح عقیدے کی طرف نہیں پلٹے، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور صحیح عقیدے کی طرف پلٹ آئے. تفسیر المنار میں کتاب اظہار الحق سے ایک داستان نقل ہوئی ہے کہ جس کا یہاں پر ذکر کرنا غیر مناسب نہیں ہے. اس سے اس بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ عیسائیوں کی تثلیث و توحید کتنی ناقابل فہم ہے. اس کتاب کو مؤلف کہتا ہے 3 آدمی عیسائی ہو گئے. پادری نے عیسائیت کے ضروری عقائد کہ جن میں سے ایک عقیدہ تثلیث بھی تھا انہیں تعلیم کر دیا. ایک دن ایک کٹر عیسائی عقیدہ رکھنے والا اس پادری کے پاس آیا. اس نے ان لوگوں کے بارے میں جو نئے عیسائی ہوئے تھے سوال کیا. پادری نے انتہائی خوشی کے عالم میں ان 3 افراد کی طرف اشارہ کیا تو اس نے فوراً پوچھا کہ کیا انہوں نے ہمارے ضروری عقائد میں سے کچھ یاد کر لیا ہے؟ پادری نے بڑی دلیری اور تاکید کے ساتھ کہا ہاں. اس کے بعد نمونے کے طور پر ان میں سے ایک کو آواز دی تاکہ مہمان کے سامنے اس کی آزمائش کرے. پادری نے کہا تم تثلیث کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا آپ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ خدا 3 ہے، ایک آسمان میں ہے، دوسرا زمین میں ہے کہ جو مریم کی شکم سے پیدا ہوا ہے معاذ اللہ، تیسرا خدا کبوتر کی شکل میں دوسرے خدا پر 30 سال کی عمر میں نازل ہوا. پادری کو غصہ آ گیا اور اس کو باہر نکال دیا. کہنے لگا اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر دوسرے شخص کو آواز دی تو اس نے اس سوال کے جواب میں تثلیث کے بارے میں یہ بتلایا کہ آپ نے مجھے اس طرح تعلیم دی ہے کہ خدا 3 تھے لیکن ان میں سے ایک سولی پر چڑھا دیا گیا، لہٰذا اب ہمارے پاس صرف 2 خدا باقی رہ گئے ہیں. پادری کو اس پر بھی اس سے بھی زیادہ غصہ آیا اور وہ اسے بھی اس نے اس کو باہر نکال دیا. اس کے بعد تیسرے آدمی کو جو سب سے زیادہ سمجھدار اور دینی عقائد کو یاد کرنے میں زیادہ کوشش کرنے والا تھا آواز دی اور وہی مسئلہ اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اس نے بڑے ادب و احترام سے کہا میرے پیشوا، جو کچھ آپ نے مجھے تعلیم دی ہے میں نے اسے مکمل طور پر یاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی برکت سے میں نے اسے اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا ہے. آپ نے کہا کہ خدا یگانہ سے یگانہ ہے، ایک خدا 3 ہے اور 3 خدا ایک ہیں. ان میں سے ایک کو انہوں نے سولی پر لٹکا دیا اور وہ مر گیا. اس بنا پر وہ سب کے سب مر گئے کیونکہ وہ باقیوں کے ساتھ متحد اور ایک ہی تھا، لہذا اس طرح سے اب کوئی خدا باقی نہیں رہا. ان آیت میں سے تیسری آیت میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کفر آمیز عقیدے سے توبہ کرو. یہ دعوت اس لیے ہے تاکہ خدا اپنی عفو و بخشش ان کے شامل حال کر دے. لہذا کہا گیا ہے کیا وہ ان تمام باتوں کے بعد خدا یکتا کی طرف نہیں پلٹتے اور شرک اور کفر سے مغفرت نہیں چاہتے، حالانکہ خدا غفور و رحیم ہے. یعنی انسان کے ذہن میں اگر برے عقائد جنم لے لیں تو جب بھی اسے ہوش آئے، جب بھی اسے خیال آئے، وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے خلوص دل کے ساتھ، خداوند عالم اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کو بخش دے گا.
مطہرات کے سلسلے میں مسئلہ نمبر 150 یہ ہے کہ اگر بڑا برتن مثلا دیگ یا مرتبہ نجس ہو جائے تو 3 دفعہ پانی سے بھرے، 3 دفعہ پانی سے بھرنے اور ہر دفعہ خالی کرنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس میں 3 دفعہ اوپر سے اس طرح پانی انڈیلیں کہ اس کی تمام اطراف تک پہنچ جائے اور ہر دفعہ اس کی تہہ میں جو پانی جمع ہو جائے اس کو نکال دیں تو برتن پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوسری اور تیسری بار جس برتن کے ذریعے پانی باہر نکالا جائے اسے بھی دھو لیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔